بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ابتداءً کس قدر مشکل حالات میں اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے کس قدر مشکلات کا سامنا کیا۔ ان میں بالخصوص ایک عظیم صحابی، چمکتا ہوا اور محبت والا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ آپ طائف کے قریب رہائش پذیر تھے جس وقت آپ کو یہ پتہ چلا کہ مکہ شریف کے اندر ایک شخص نے اعلان نبوت کیا ہے، تو آپ اس جستجو میں نکلے کہ میں حق کے پاس پہنچ کے حق کو قبول کروں اور دین حق پہ چل کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر لوں۔ آپ طائف سے پیدل مکہ شریف تک سفر کیا، اور جب مکہ شریف میں پہنچے تو یہاں کے حالات کا جائزہ لیا کہ اکثر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، اور قریش حرم شریف کے صحن میں کعبہ کے آس پاس اپنی محافل و مجالس جو سجا کے بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹوٹل اسلام کے مخالف اور اس کے خلاف میں باتیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف کے صحن میں بیٹھ گئے کہ کوئی مجھے ذمہ دار شخص محسوس ہوگا اس سے میں پوچھوں گا، یا یہاں تک کہ میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں تو میں خود ان سے محو کلام ہو جاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے شام تک حرم کعبہ میں بیٹھا رہا، لیکن مجھے نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا کوئی موقع ملا، نہ ہی کوئی ایسا بندہ ملا جو مجھے وہاں تک بتا دیتا۔ تو شام کے وقت آپ فرماتے ہیں میں اپنی چادر سیدھی کر کے خانہ کعبہ کے صحن میں ہی لیٹنے لگا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ مسافر ہے، اور مجھے اپنے ساتھ اس نیت سے لے گئے کہ مسافر کو گھر میں ٹھہراؤں گا اور اس کی خدمت کروں گا، مہمان نوازی کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا، راستے میں نہ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا نہ میں نے کچھ پوچھا۔ یہ رات گزر گئی، اگلا دن پھر سارا دن حرم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں گزر گیا۔ پھر رات ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات پھر مجھے ٹھہرایا، میری مہمان نوازی کی۔ آپ فرماتے ہیں اب تیسرے دن پھر میں حرم شریف کے صحن میں آ کے بیٹھ گیا، تو پھر سارا دن انتظار کرتا رہا، نہ سرکار سے ملاقات ہوئی نہ کسی سے پوچھا، اس خوف سے کہ اگر میں کسی سے پوچھوں گا تو یہ کفار میرے ساتھ سخت کلامی نہ کریں یا مجھے غلط جو ہے وہ مس گائیڈ نہ کریں، غلط انفارمیشن نہ دیں، میرے ساتھ کوئی غیر مناسب رویہ نہ اختیار کریں۔ تیسری رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو پھر لے کے اپنے گھر چلے، اور تیسری رات آپ نے پوچھا کہ میں آج 3 راتوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کس کام کے لیے مکہ شریف آئے ہوئے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے پہلے پکا وعدہ کریں کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں کہ میں اس مکہ شریف مکہ شہر میں کس مقصد کے لیے آیا ہوا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین دہانی کرائی تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں نے یہ سنا ہے مکہ شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اس دین کو قبول کروں اور راہ حق پہ چل کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو تم بالکل درست جگہ پہنچے ہو اور صحیح بندے سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے، میں صبح تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں گا۔ صبح ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے
پیش ہوئے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں جیسے ہی میں نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ فرماتے ہیں میرا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں اثر کر گئی۔ میں آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دعوت پیش کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں پہ بیعت کی اور مجھے بیعت میں لیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم وعلی ان یقول الحق ولو کان مرا۔ فرمایا ایک تو یہ بات تھی کہ اللہ کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کی جائے، اور دوسری حق بات بیان کریں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں یہ دو باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمائیں، اس کے بعد میرے سینے میں نور ایمان ایسا جگمگا اٹھا کہ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں دوبارہ حرم شریف کے سین میں جاؤں اور کھل کے زوردار طریقے سے اعلان کروں، ہر ایک کو بتا دوں کہ ابو ذر دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں حرم شریف کے سین میں آیا اور سینے کا زور لگا کے فل اونچی آواز نکال کے میں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ اعلان کیا تو ارد گرد جو کفار بیٹھے تھے وہ مجھ پہ یوں برس پڑے کہ جیسے میں نے ان کا کوئی نقصان کیا ہو۔ تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی، کسی نے لاٹھی سے، کسی نے مکے سے، کسی نے تھپڑ سے، کسی نے ٹانگ سے، ہر طرح سے مجھے مارا، یہاں تک کہ میرے جسم سے خون بہہ نکلا، اور اتنا مارا کہ میں بے ہوشی کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب انہوں نے جھک کے مجھے دیکھا تو پھر بتایا ان کفار کو کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ، کیوں اس بندے کی جان لینے پہ ہو، یہ تو غفاری قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور مکہ شریف کے سارے تجارت کے قافلے ان کے قبیلے میں سے گزر کے جاتے ہیں، اگر اس کو کچھ نقصان ہوا تو پھر تمہارے قافلوں کے گزرگاہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سب پیچھے ہٹ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور زمزم کے پانی سے اپنے سینے کو بھی سیراب کیا اور اس سے میں نے اپنے خون کو بھی دھویا۔ اب یہ وقت آرام میں بیت گیا۔ اب جب دوسرا دن آیا تو پھر میں نے فل سینے کا زور لگا کے آواز نکالی اور کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر سارے برس پڑے مجھ پہ اور سب نے مجھے شدید مارا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پھر مجھے ان سے بچایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ حضرت ابو ذر جب اسلام قبول کیا، اسلام میں آئے تو کس قدر مشکلات برداشت کی، کس قدر سختی برداشت کی، اور پھر اتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوا، محبت ہوئی کہ دین اسلام قبول کر کے جب آپ واپس اپنے قبیلے میں گئے تو بھرپور پورے قبیلے کو دین اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ پورا قبیلے کے آدھے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کلمہ پڑھا تو پھر کھل کے اس کا اظہار کیا، سختی بھی برداشت کی، مار بھی کھائی، خون بھی دیا، وقت بھی دیا۔ ضرورت آج اس بات کی ہے کہ پیارے بھائیوں ہم بھی دین اسلام کے لیے محنت کریں، دین اسلام کے لیے کام کریں، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت آج اسلام کے لیے دیں، جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے محنت کی، کوشش کی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔